آج بڑے عرصے کے بعد بھائی مجھے پتہ ہے آپ اس وقت جوش و جذبے سے بھرپور ہیں، اور میں بھی بڑے عرصے بعد ایک ایسے اجتماع میں آیا ہوں جہاں پہ اصلی والے سیاسی کارکن موجود ہیں۔ لیکن اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جلسے میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ ظاہر پنجاب مسلم لیگ کے صدر ہیں، لیکن یہ بھی ایک اصلی سیاسی کارکن ہے۔ لیکن یہ میں نے رانا صاحب کی جو تھوڑی سی تعریف کی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ رانا صاحب ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں میں رانا صاحب ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا رانا صاحب؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی جب میں ادھر آ رہا تھا تو یہ باہر مجھے ایک بزرگ سیاسی کارکن ملے۔ انہوں نے مجھے پہلے گلے سے لگایا، پھر میرا ماتھا چوما اور پھر کہا کہ بیٹا جی، آپ نے آج خواجہ رفیق شہید کی برسی پر وہی تقریر کرنی ہے جو آپ نے 30 سال پہلے ٹاؤن ہال میں کی تھی۔ میں کہا بزرگوں، او بزرگ پیچھے بیٹھا ہے، میں نے کہا بزرگوں وہ تو بڑی سخت تقریر تھی، اور اس وقت تو آپ کی پارٹی کی حکومت بھی نہیں تھی، آج تو آپ کی پارٹی کی حکومت بھی ہے اور سلمان بھائی وزیر بھی ہے، تو وہ تقریر میں کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا تینوں قسم پا رہے ہیں پترا، اوے اصل گل دس دے، وزیر وزور بھول جا سارے اج۔ تو میں رانا صاحب پھنس گیا۔ انہیں قسم پاتی، بابا جی پیچھے بیٹھے، برا نہ منانا۔ تو جب میں ہال کے اندر آیا، میں بیٹھ گیا سٹیج پہ۔ اب سٹیج پہ میرے ساتھ ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 2، اور وہ پتہ ہے کون ہے؟ غلام حسین شاہد۔ اور میں نے کہا یار غلام حسین شاہد تم وہی ہو نا 1997 میں تمہاری پارٹی نے ٹکٹ دیا ایم پی اے کا، پھر واپس لے لیا، اس کے بعد کبھی تمہیں دوبارہ ٹکٹ ملا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں کہا بالکل صحیح ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ تم اصلی سیاسی کارکن ہو، اس لیے تمہیں یہ ٹکٹ نہیں دیتے۔ تو کسی اصلی سیاسی کارکن کو بھی ٹکٹ مل جاتی ہے، لیکن زیادہ تر کو نہیں ملتی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ پنجاب کے صدر رہے اور بااختیار صدر رہے تو یہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، اس الیکشن میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید ٹکٹ مل جائے، اور اگر نہ ملے پارٹی چھوڑ دینا ہے۔ او بھائی غلام حسین شاہد نہیں بننا آپ نے۔ وجہ یہ ہے کہ خواجہ رفیق صاحب جو ہے نا، اب ان کی بات کرتا ہوں میں نے مجھے پتہ ہے آپ سب کا محبوب قائد ہے خواجہ سعد رفیق، ٹھیک ہے، میرا بھی محبوب ہے، لیکن خواجہ سعد رفیق کے جو والد صاحب ہیں، خواجہ رفیق صاحب کی بھی گل سن لو نا۔ اچھا، اب اگر آپ نعرے لگائیں گے میں باتیں زیادہ سخت کرنی شروع کر دوں گا، کیونکہ خواجہ رفیق صاحب نے تو مجھے یہی سکھایا بھائی۔ خواجہ رفیق صاحب نے مجھے کیا سکھایا؟ تحریک پاکستان کے کارکن تحریک پاکستان میں گرفتار ہو گئے، گرداسپور جیل میں بند رہے، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی عام سے خاندان سے تعلق نہیں تھا بھائی، بڑے امیر گھرانے سے تعلق تھا۔ اور یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، تو میں بھی اسی وجہ سے ٹائی پا کے آیا۔ خواجہ رفیق صاحب جب اسلامیہ کالج امرتسر کی یونین کے جنرل سیکرٹری تھے، تو ایم اے کالج امرتسر کے جب وہ جنرل سیکرٹری تھے تو مجھے ایک دفعہ ایک سکھ نے بتایا، امرتسر کا سکھ تھا پرانا،
اس نے کہا اس کی ٹائیاں بڑی مشہور تھیں، ٹائی بڑی اچھی پہنتا تھا اور بمبئی سے اس کی ٹائی آتی تھی جو اب ممبئی ہے۔ اور پھر وہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد جب مسلم لیگ کو جاگیرداروں نے ہائی جیک کر لیا تو سہروردی صاحب جو ہیں انہوں نے علیحدہ پارٹی بنا لی، عوامی لیگ۔ تو خواجہ رفیق صاحب جو ہیں جنہوں نے جس پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا، جب اس پارٹی نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور وہ پارٹی جو ہے اس پہ جاگیرداروں کا قبضہ ہو گیا تو خواجہ رفیق نے مسلم لیگ چھوڑ دی، عوامی لیگ میں آ گئے۔ پھر 6 نکات پہ شیخ مجیب کے ساتھ خواجہ صاحب کا اختلاف ہو گیا، تو وہ خواجہ رفیق جس نے پہلے مسلم لیگ چھوڑی عوامی لیگ میں آیا، تو پھر جب 6 نکات پہ شیخ مجیب سے اختلاف ہوا تو رانا صاحب انہوں نے عوامی لیگ بھی چھوڑ دی اور وہ PDP میں